لیکن دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ امام مہدی تو آ ہی نہیں سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آئیں. اور بھائی مفتی صاحب کو ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اسٹیج پہ ممبر پہ بیٹھیں کچھ بھی کہتے رہیں. میری گزارش ہے, ادنا گزارش ہے کہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا, پھر آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلام کریں. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, آپ جھوٹ بولنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اپنا نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے. جھوٹ بولنا نظریہ ہوتا ہے, اپنی رائے دی, اپنی رائے جھوٹ بولنا رائے ہوتی ہے. آپ کو یہ جھوٹ لگ رہا ہے سر نا؟ آپ بتا دیں محمد, آپ بتا دیں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا؟ انہوں نے دعویٰ تو نہیں کیا تو پھر جس نے کہا ہے وہ جھوٹا ہے. وہ کون سی پوائنٹ آف ویو ہے؟ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انہوں نے ڈسکس کی ہیں, وہ تو ہم جواب دے چکے ہیں نا. اتنی بات تو جھوٹ ہے نا کہ مفتی مینک نے بھی یہی جھوٹ بولا, راجہ ضیاء الحق نے بھی یہی جھوٹ بولا, اور یہ جو میسج ٹی وی کا وہ کوئی بندہ ہے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس نے تو یہ بدبخت کے الفاظ استعمال کیے محمد قاسم کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آواز حق کے ساتھ میں خوش شاکر انور زیب, اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ہمارے ساتھ اویس نصیر موجود ہیں, ان سے تھوڑی سی آج اور گفتگو کریں گے. ابھی ہی میں نے ایک مفتی طارق مسعود صاحب کی میسج ٹی وی پہ ایک ویڈیو دیکھی ہے, جس میں وہ امام المہدی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا, اس نے اپنے والد صاحب کو کہا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, نعوذ باللہ. تو اس کے والد نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, لیکن کسی اور کو مت جا کے بتانا کہ میں امام مہدی ہوں, نہیں تو یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا قصہ ہی ختم کر دیں. تو یہاں آپ امام المہدی کہتے ہیں محمد قاسم کو, تو کیا ہے, ڈر نہیں لگتا آپ کو اویس بھائی؟ ڈرنا اللہ سے چاہیے, کسی اور سے کیوں ڈریں؟ یعنی کہ محمد قاسم بھائی کہے اور ڈٹ جائے, پھر چاہے گردن کٹ جائے, جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مسلم زندہ ہے. حق بات کہیں ڈٹ جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کیوں, یعنی کہ بڑے بڑے لوگ آپ کو سنتے ہیں, یوتھ کلب والوں نے بھی آپ کو سن لیا, آپ کو رسپانس بھی دے دیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کا ابھی تک جواب نہیں آیا. جو بھی ان سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ, مفتی طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو میسج ٹی وی والوں نے لگائی ہوئی ہے. مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. ان کا نام, ان کی ویڈیو استعمال کر کے, یہ میسج ٹی وی والے ایک تھرڈ پارٹی ہے جو علماء کی ویڈیوز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں, ان کی ویڈیوز استعمال کر کے یہ ایک خاص پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. تو مفتی صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ کیا ان کا یہی سٹینس ہے. ان کی ویڈیوز استعمال ہو رہی ہیں میرے خلاف اور محمد قاسم کے خلاف, تو مفتی صاحب کو اپنا سٹینس کلیئر کرنا چاہیے, اور اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی جھوٹی بات یہ نہ کریں کہ جیسے بدبختی یوتھ کلب والوں کے حصے میں آئی, اور جیسی بدبختی یہ میسج ٹی وی والوں کے نصیب میں آئی, اور جیسی بدبختی مفتی مینک کے نصیب میں آئی, ایسی کوئی حرکت مفتی طارق مسعود صاحب کو چاہیے. میں بتا رہا ہوں مفتی, ایسی بات مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. وہ حق بات کریں, اس بات سے اوائڈ کریں کہ محمد قاسم نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے. سچی بات کریں کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اویس نصیر یہ کہتا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے, یہ بات. اور پھر اپنی پوزیشن کلیئر کریں, کیونکہ ان کا نام استعمال ہو رہا ہے. ان کو اپنی پوزیشن اب فوراً کلیئر کرنی چاہیے. اور بدبختی یہی ہے نا کہ اس شخص سے, قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی آیات آئیں ان کو جھٹلا دے. تو انہوں نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ انہوں نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے بندے کے اوپر. ان کو وہی جواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابو لہب کو دیا تھا. ابو لہب نے کہا تھا نا تبا کا یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن اتارا اور جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب, تباہ ہو جائے ہاتھ ٹوٹے ابی لہب کے. اور یہی جواب ہے میسج ٹی وی کا وہ جو بھی بندہ ہے, اور یہی جواب ہے میسج ٹی وی کے اونر عبد المتین کے لیے بھی کہ جس نے اس چیز کو الاؤ کیا اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا. خود پیچھے جو ہے وہ چھپ کے بھیگی بلی بن کے بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اور لوگوں کو لا کر ان سے گالیاں نکلوا رہا ہے ایک سچے شخص کو, نعوذ باللہ. مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی نظر میں سچے ہیں, ٹھیک ہیں؟ کیوں؟ مفتی طارق مسعود صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کریں نا. دائیں بائیں سے ہو کے کترا کے گزر رہے ہیں, میسج ٹی وی کے اوپر ان کی ویڈیو لگی ہوئی ہے, اسٹرائک کیوں نہیں مار رہے؟ ہو سکتا ہے ان کی ویڈیو ہمارے خلاف لگی ہوئی ہے, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ان کے ملینز میں سبسکرائبر ہے, یہ میسج ٹی وی سبسکرائبر کیا فالوور ابو جہل کے. آپ کو لگتا نہیں کہ مفتی صاحب سنتے ہوں گے, ان کو دیکھتے بھی ہوں گے ان کی ویڈیوز؟ تو مفتی صاحب کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے نا. انہوں نے جب میرا نام نہیں لیا تو میں کیوں ان کو کچھ کہوں؟ وہ تو ہم, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنی اہمیت ہی نہ دیتے ہوں. تو نہ دیں, میں نے کب وہ آپ یعنی کہ جب بھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, تو وہ آگے سے یعنی کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ سب بکواس ہے. جب میرا نام لے کے کسی نے پوچھا تھا
کہ اسکالر ہیں نے ایک ایسٹیمیٹڈ بتایا ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، دجال کب آئے گا، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا سب بکواس ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ میں اسکالر کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا، اس طرح توہین نہیں کر رہا، پہلی بات ہے کہ یہ میں الفاظ اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے اس طرح کی باتوں کے بارے میں بکواس کرتا. دوسری بات، وہ جو ویڈیو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امام مہدی آ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. مفتی صاحب کو حدیث دکھا دیں مجھے بھی، مفتی صاحب مجھے تو نہیں ملی ایسی کوئی حدیث. تو آپ اگر آپ کو اللہ نے ممبر پہ بٹھایا ہوا ہے تو ایسے کچھ بھی نہ بولتے رہا کریں. یہ میں یعنی کہ گزارش ہے، قتل کے ذریعے ہوں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل یاجوج ماجوج کو قتل نہیں کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ فوج ہے، یہ ایک قوم ہے جس کو، فوج نہیں ہے قوم ہے کہ جس کے اوپر ہمارا بس ہی نہیں چل رہا ہے، اللہ تو ان کو ختم فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا مسلط کر دے گا جس سے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک ہی دور میں ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں، لیکن امام مہدی نہیں پڑھائیں گے، پھر ایونچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے. تو انہوں نے دوسری بات یہ کی، یہ ٹھیک ہے یہ بات یہاں تک، لیکن دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ امام مہدی تو آ ہی نہیں سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ آئیں. بھائی مفتی صاحب کو ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ اسٹیج پہ ممبر پہ بیٹھیں کچھ بھی کہتے رہیں. میری گزارش ہے، ادنا گزارش ہے کہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لینا، پھر آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر کلام کریں. امام مہدی، اب میری گزارش سن لیں، اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے تو پھر آپ حدیث کے ساتھ دلیل کے ساتھ آئیں اور بتائیں. گزارش یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الرحمہ پہلے تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت ہوگی، پھر وہ جہاد فرمائیں گے، قتال فرمائیں گے، غزوہ ہند ہوگی، اس کے بعد ملحمۃ العظمیٰ ہوگی، پوری دنیا کے اوپر اسلام قائم ہوگا. 7 سال تک امام مہدی کا دور رہے گا، زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان اپنے بارشیں برسا دے گا. 7 سال کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد 40 دن تک دجال زمین پر رہے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے. تو حضرت ایسے نہیں ہے، دین کی بات کرنے سے پہلے بہت سوچ لیا کریں، ایسے کچھ بھی نہ بولتے رہا کریں. امام مہدی علیہ الرحمہ کی بیعت کے کم از کم 7 یا 9 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے. تو یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، رسول اللہ کی بات سے متصادم ہے، اور آپ کے ذہن کی کوئی افتراء ہوگی کہ امام مہدی کو پہچان کے لیے ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں. یہ بات غلط ہے، اس کو واپس لیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. یہ ان کے اپنے چینل پہ تو یہ بیان نہیں آیا، لیکن بیان ریکارڈ کیا ہوا ہے، یہ میسج ٹی وی پہ ان کا بیان آیا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسٹڈی کر کے نہیں بات کرتے ہوں گے؟ ان کو پتا ہوگا، یہ تو غلط بات انہوں نے کی ہے، اسٹڈی کرنی چاہیے. آپ کے نزدیک یہ بات غلط ہے نا؟ ہو سکتے ہیں ان کے حدیث سنا دیا نا بھائی، بتا دیا نا حدیث سے. ان کے پاس اگر کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں، یہ نہیں تو ڈیلیٹ کروائیں ویڈیو، اپنے الفاظ واپس لیں. چلیں، بہت شکریہ اویس بھائی. امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی بار بھی کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت نظر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.